الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عاشقانا شش نشانی اے پسر رنگ زردو آہ سردو چشم تر گر ترا پرسند دیگر سے کدام کم گفتن کم خوردن خفتن حرام. عینی هل لا تبکیان علی ذنبی لقد تکاثر عمری عن یدی لا ادری. حیاتنا نفوس تعد فكلما مزى منها نفس فنكست به جزءا. أستغفر الله من لغزة بدت خالفت معناها. وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں. بھول ہو جاتی ہے آخر کیا کرے انسان ہے. خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. درود شریف پڑھ کر دوستوں اور بزرگوں،
سالانہ روحانی نقش بندی مجددی عظیم الشان یہ پروگرام جس میں آپ نے شرکت فرمائی اور رونق بخشی اور تکلیف کو برداشت کیا، علماء کے زیارات سے مستفید ہوئے، ان کے فیوزات و برکات آپ نے ان کے بیانات سے حاصل کیے، ان کے مراقبات سے اور دعاؤں سے حاصل کیے۔ یقیناً آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑا پر نور پروگرام نصیب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دیر پا رہیں گے۔ دوستو، ہر بندہ گناہ گار ہے اور ہر بندہ ہی سیاہ کار ہے۔ البتہ کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کوئی گناہ کر کے گناہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رکھتے۔ ایک ذات ہے میرے اللہ کی جو بھولنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو گناہ کو گناہ نہ سمجھیں ان کے لیے بھی سبب مغفرت کا بنا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم آج اس بڑے پروگرام میں اپنے روٹھے رب کو منائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، کیونکہ بندہ بندے سے صلح کرنے میں عذر کرتا ہے، مجبوری ہے۔ میرا بیٹا نہیں مانتا، میری بیوی نہیں مانتی، میرا فلاں نہیں مانتا، میرا دل بہت دکھا ہے، ابھی وقت کا انتظار کرو، کچھ دن اور وقت ملے گا۔ ایک میرا رب ہے جو کوئی وقت کی قید نہیں، میرے اللہ کے ہاں کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے، الفاظ کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو صرف گناہ پہ شرمندہ ہو جا، میں رب تجھے معاف کر دوں گا۔ شرمندگی میں معافی کرتا ہے۔ فرمایا تو توبہ کر میں معاف کروں گا، تو آنسو بہا میں معاف کر دوں گا، گناہ کے بعد نیکی کر پھر بھی معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے اور کیا کہ عرض کی کملی والا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، کملی والا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، 3 مرتبہ فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ کملی والا علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی پھر آپ نے پوچھا وہ کون تھا؟ میرا صحابی۔ کھڑے ہوئے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا غلام جس نے کہا تھا میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ جی آقا وہ تو میں نے پڑھ لی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لیتا ہے وہ تو گناہ گار رہتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا گناہ کی تو تاثیر یہ نہ عبادت کی، نیکی کی تاثیر یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں اور ہٹا دیتی ہیں، اعمال نامے کو صاف کر دیتی ہیں۔ اللہ میں اپنے لیے ایک دفعہ توبہ کروں، فرمایا تجھے معاف کروں گا۔ یا اللہ میں پھر توبہ کروں، فرمایا تیرے باپ کے گناہ معاف کر دوں گا، تیری ماں کے معاف کر دوں گا، تیرے دادا پر دادا کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ پھر بھی توبہ کروں، فرمایا تیری اگلی نسلوں کو معاف کرنا شروع کر دوں گا۔ فرمایا تیرے گناہ میرے اللہ کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ فرمایا میرا محبوب قیامت کا دن آئے گا، آپ فرمائیں گے امتی یا ربی امتی یا ربی امتی امتی امتی۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، آمنہ کے لال کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ اللہ فرمائیں گے یا
حبیبی رحمتی رحمتی رحمتی، فرمایا وہاں بھی گناہگاروں کو بخشش مل جائے گی۔ اس اجتماع میں تو نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہہ دیا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے الفاظ ختم بعد میں ہوں گے کہ ہم بندوں کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے۔ یا اللہ میری آنکھ نے گناہ کیے، یا اللہ میں نے 39 سال ہو گئے بیان کرتے کرتے، یا اللہ بولنے میں بڑے گناہ ہوئے، بڑی لغو باتیں نکلی، بڑی غلط باتیں زبان سے نکلی ہیں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے بولنے کے گناہ بھی معاف فرما دیں، یا اللہ ان سب کے معاف فرما دیں۔ آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، یہ تقوی ہے۔ فرمایا آنکھ کا تقوی کیا ہے کہ اسے بد نظری سے بچا لے، شہوت کی نظر سے بچا لے، غصے انتقام کی نظر سے بچا لے، حسرت سے بچا لے، اور اس نظر سے دیکھنا ہے تو جا کے اولیاء اللہ کا دیدار کرے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھتے جاؤ اللہ یاد آ جائے۔ دیکھنا ہے نظر سے، آنکھ کا تقوی ہے، رب کے قرآن کو دیکھیں، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ دیکھنا ہے نظروں سے، میرے اللہ کے گھر کو دیکھیں، نہ کعبے کو جا کے دیکھیں۔ ایک نظر کے بدلے میں میرا اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتی ہیں۔ پھر اللہ موقع دے تو مدینے بھی جا کے آمنہ کے لال کی قبر اطہر کے دیدار کر کے آئیں، اور مسجد نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کر کے آئیں۔ یہ تو وہ مدینہ ہے جس کی فضا آج بھی معطر و معمبر ہے۔ یہ تو وہ مدینہ ہے جس کے اندر 70,000 فرشتہ روزانہ اترتا ہے اور قیامت تک اس کی باری بھی نہیں آتی۔ یہ تو وہ مدینہ ہے، آدھا قرآن تو مکے میں اترا، آدھا مدینے میں ملا، نماز مکے سے ملی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، پردہ، جمعہ، عیدین مدینے سے ملی ہے۔ فرمایا پہلی مسجد بنی تو مدینے میں، اور اذان ملی تو مدینے میں، اور فرمایا آمنہ کے لال کے صحابی کی پہلی قبر بنی، وہ جنت البقیع بھی مدینے میں، تحویل قبلہ ہوا وہ بھی مدینے میں، پردے کا حکم ملا وہ بھی مدینے میں، احد جنت کا پہاڑ وہ بھی مدینے میں، وہ مشک و عنبر سے زیادہ مہکنے والی فضا وہ بھی مدینے میں، وہ شفا والی مٹی بھی مدینے میں ہے۔ اللہ ہمیں مدینہ تو دکھا، اللہ روزانہ مدینہ مدینہ کرتے، کبھی تو مدینہ دکھا۔ یا اللہ آنکھیں ترس رہی ہیں، مانتی ہم نے بڑے گناہ کیے، لیکن یا اللہ آپ تو ہمارے وہی رب ہیں جو پہلے سے تھے۔ یا اللہ جیسے آپ نے اپنے پہلے لوگوں پہ کرم کی نظر ڈالی، محبوب کو تو دیدار کروایا، ہمیں محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ فرمایا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، زمانے میں منظر ایسا پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کیونکہ سبحان اللہ بھی ذکر ہے
الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، اعوذ باللہ بھی ذکر ہے، بسم اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، الرحمن بھی ذکر ہے، الرحیم بھی ذکر ہے، ستار و غفار کہنا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، روزے کی نیت کرنا بھی ذکر ہے، افطاری کی دعا کرنا بھی ذکر ہے، مسجد میں آنے کی دعا بھی ذکر ہے، نکلنے کی دعا بھی ذکر ہے، اذان کی الفاظ بھی ذکر ہے، اذان کے بعد کی دعا بھی ذکر ہے، اگر درود پڑھیں گے پھر بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا وہ بھی تو ذکر ہے۔ تو ذکر کی اہمیت کے لیے اللہ نے اتنی راستے بنا دیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بھی تو میرے اللہ کا بڑا ذکر ہے۔ کوئی بندہ کہتا جائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ادھر خاکوانی سے بیٹھے، فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا توبہ کرنی ہے، اللہ کو منانا ہے، اور پڑھنا پڑے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بھی تو میرے اللہ کا ذکر ہے۔ آؤ سارے مل کے رب ذوالجلال کو منا لیتی ہیں۔ اللہ ہم توبہ کریں تو کتنے گناہوں کی معافی ملے گی۔ فرمایا زمین و آسمان کے خلاؤں سے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں، پھر بھی کہے گا اللہ میری توبہ ہے، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ صرف معافی نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے دنیا میں جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ فرمایا ہاں میرا کلیم، فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ چلے گئے، گھر دیکھا، کنڈا کھٹکایا، بندہ باہر آیا، دیکھا، واپس مڑ گئے۔ اللہ یہ تو دیکھ لیا، اب مجھے وہ بندہ بھی دیکھنا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں، پر میں اسی گھر میں چلے جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہی بندہ باہر آیا۔ اللہ بندہ تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں میرا کلیم، یہ وہی بندہ ہے، کل اس کے گناہ زیادہ تھے، ایک رات گزری آج اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اللہ یہ اس رات میں ملا کیا؟ فرمایا جیسے آپ ایک رات مسکین پور کی خانقاہ میں گزارنے آ گئے، ایک رات میں ہی سب کچھ بدل گیا نظام۔ فرمایا کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تیرے جیسا گناہگار اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو خامد نے جھگڑا نہیں کیا، بحث نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو نیک ہے، تیرا باپ بڑا نیک ہے، تیرا خاندان بڑا نیک ہے، میں خوب جانتا، بلکہ یوں کہا کہ تو نے سچ کہا کہ واقعی میں بڑا گناہگار ہوں، لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں۔ میں گناہگار ہوں لیکن نا امید نہیں ہوں، جیسے امید لگائی۔ اللہ نے فرمایا جا میرا بندہ، ہم امید لگانے والوں کو نا امید کرتے ہی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن لا تقنطوا من رحمت اللہ والے الگ ہو جائیں گے، جن کو امید تھی کہ اللہ میں بخش دیں گے۔ جیسے رات ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دو بندے دوڑیں گے، ایک کو اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، وہ دوڑ کے جائے گا، دوسرے کو فرمایا نہیں وہ آرام سے جائے گا۔ اللہ دونوں کو بلاتے ہیں۔ دوڑنے والے سے پوچھا تو دوڑا کیوں ہے؟ آگے جہنم تھی نا، آگ ہے، دوڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ دنیا میں حکم ماننے میں تاخیر کی تھی، جہنم کی سزا مل گئی، آج حکم میں تاخیر کر دوں، اس سے بڑی سزا نہ مل جائے۔ اچھا میرا کہنا مان ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا حکم ماننے سے اللہ نے اسے جنتی بنا دی۔ تو کیوں نہیں دوڑا؟ اللہ مجھے آپ کی رحمت پہ بڑا یقین تھا کہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں خود تو پیدا ہوا نہیں تھا۔ ایسا بھی بندہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے نیکیاں کیوں نہیں کی؟
بندہ کہے گا اللہ میں تو روزانہ دعا مانگتا تھا، اللہ مجھے نیک بنا، نیک بنا، آپ نے مجھے نیک نہیں بنایا، آپ مجھے بنا دیتے۔ اعمال نامہ کھولو، لکھا ہے ہاں جی دعا تو مانگی تھی، نیک بنا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا پھر میرے بندے کا تو قصور نہ ہوا، یہ تو مانگتا تھا ہم سے کہ نیک بنا، چلو ہم نے بندے کی خطاؤں کو معاف کیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ بہانے بہانے سے جنت ملے گی۔ بھئی بخشش کے دروازے اللہ نے ہزاروں کھول رکھے ہیں، پکڑ کا صرف ایک ہے، یاد رکھنا، بخشش کا ایک ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی نا، سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، سب سے پہلی جو قبر کھلے گی آمنہ کے لال کی، سب سے پہلی قبر۔ فرمایا آمنہ کے لال کی قبر، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ جب نے پوچھا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ ہم تو ڈر گئے کہ اب آپ کی صفت قہاریت والی ظاہر ہو گئی تو بچے گا کچھ نہیں، لیکن جب آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑی تو اللہ نے فیصلہ ہی بدل دیا کہ ہم قہر سے آغاز نہیں کرتے، عدل کا اپنے فضل سے کرتے ہیں۔ اللہ خود ہی کسی بندے کو کھڑا کر سکتے تھے، فرمایا نہیں ابو آپ کھڑا کریں، پیش کریں، جس سے ہم حساب و کتاب کا آغاز کریں۔ آمنہ کے لال نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر، اپنے قریب سوئے، ابو بکر کو فرمائیں گے چل ابو بکر کھڑا ہو جا، رب ذوالجلال نے پہلا بندہ طلب کیا ہے، تو حساب دے دے، حساب کے لیے کھڑا ہو۔ ادھر سے وکالت فرما دی، اللہ یہ میرا ابو بکر بچپن کا ساتھی ہے، میں اس کے بچپن کا گواہ ہوں، اللہ میں اس کی جوانی کا گواہ ہوں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، میرا ساتھ دیا، جو دنیا جھٹلاتی تھی یہ میرے اوپر کلمہ پڑھ رہا تھا، لوگ مجھے ستا رہے تھے، یہ میرے اوپر سیبان بن گیا، یہ میرے مکہ کا ساتھی، یہ میری ہجرت کا ساتھی، یہ میرے غار کا ساتھی، یہ میری مزار کا ساتھی، یا اللہ میں ساری دنیا کے احسانات کے بدلے دے آیا ہوں، ایک ابو بکر کو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، اللہ آپ اس کو راضی کر دے، میں محمد آپ سے راضی۔ فرمایا اللہ کو منانا ہے، قیامت کا دن دنیا کھڑی ہوگی، ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک کے پاس ایک نیکی، ایک کے پاس ایک نیکی گھٹ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ ایک نیکی لے آ، میرا تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دیکھتے نہیں ہو، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، بچوں کے لیے کچھ کر لوں، کچھ ان کے لیے کر لوں، محتاجی نہ ہو، نہ کرو فکر، عقیدہ خراب ہے۔ جس رب نے تجھے مالا مال کر دیا، تیری اولاد کو جواب نہیں دیا میرے رب نے، وہ بھی انہی کا رب ہے جو تیرا رب ہے، جو تو جمع کرے گا وہ منٹوں میں اجاڑ ڈالے تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنی آخرت کو دیکھو، ہر فیصلہ دنیا کا کرو کام آخرت کو دیکھ کے کرو، کیونکہ قیامت کے دن ایک نیکی لینے والا دوڑے گا۔ سبق ہے ماں کے پاس، اماں تو نے میرے ولادت کی تکلیف برداشت کی، حمل کی اور تو نے مجھے سردی گرمی میں دودھ پلایا، میری تو نے مجھے پاک رکھا، تو نے میری پیشاب پخانہ کو دھویا، نفرت نہیں کی، تو نے ساری خوشیاں قربان کی، اور میری یعنی بیوہ ہو کہ میرے لیے شادی نہیں کی، بہت سی باتیں، اور جتوا کے کہے گا اماں آج ایک نیکی دے دو، میرا رب مجھے معاف کرتا ہے۔ ماں منہ موڑ لے گی، کہے کہ نہیں، دنیا کی باتیں دنیا میں ختم، آج تو ایک ایک نیکی بندے کو ضرورت ہے، ابھی میرا حساب نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے۔ وہ ماں جو کہتی ہے میں اپنی زندگی ماں بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں، وہ باپ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنی اولاد کو زندگی دینے کے لیے تیار ہیں، دوست کو کہتا ہے کہ میرے پاس میری جان حاضر ہے، جب چاہو قربان کر دوں گا، لیکن وہی دوست قیامت کے دن کہے گا میں نیکی نہیں دیتا، ماں کہے گی نہیں دیتی، بیٹا کہے گا نہیں دیتا، بیوی کہے گی نہیں، حرام حلال اللہ کے بیوی کے آگے جمع کر دیا، محلات کھڑے کر دیے، لیکن بیوی کہے گی میں نیکی نہیں دیتی، تب پتہ چلے گا کہ میں نے ان کے لیے کیوں اتنی مال و دولت جمع کیا تھا کہ آج یہ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آخرت میں اللہ خود ہی کرم کا دروازہ کھولیں گے، ایک بندہ ٹھہرائیں گے، وہ سامنے ہوگا تو رب ذوالجلال کا وہ اس کو اجازت ملے گی، اس سے سوال کرے گا تو وہ کہے گا کہ ایک نیکی، وہ کہے گا لے جاؤ قربان جاؤ۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے کہ اچھا ہم سے بڑا سخی اس میدان میں کوئی اور بھی موجود ہے، بلاؤ اس کو، یہ نیکی کس نے دے ڈالی ہے؟ وہ کہے گا میں نے دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بندہ تو میرا تھا، تیرا تھوڑا تھا، میں اس کا مالک تھا، میں اس کا خالق تھا، میں اس کا رب تھا، تو نے اس کی بھلائی سوچی ہے تو پھر میں رب بھی تیرے لیے بھلا ہی کرتا ہوں، جا تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔
بخشش کا دروازہ کھلا ٹھہرائے، تو توبہ کر معافی ملتی ہے، میں کروں معافی ملتی ہے، عورت کرے مرد کرے بوڑھا جوان عربی عجمی جو دنیا کا انسان توبہ کرے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں فرمایا۔ باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت باب التوبہ جنت کا دروازہ ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا رہے گا، کافر کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے یہ کھلا رہے گا، کبھی اللہ نے بند نہیں کرنا۔ تو میں بھی آج چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم سارے مل کے آج ایسے ہو کے جائیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، یہ حج کر کے حاجی آتا ہے۔ توبہ کریں گے تو ایسے ہو جائیں گے، الطائب من الذنب کمن لا ذنب له، جیسے بدن دھلنے سے صاف اجلا ہوتا ہے، کپڑا میلا دھونے سے صاف اجلا ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کپڑا اتنی صاف نہیں ہو سکتا، بدن اتنی صاف نہیں ہو سکتا جتنی بندہ توبہ کرنے کے بعد صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس مجلس میں بھی آ کے ہم اپنے گناہ واپس لے گئے تو یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ وہ کلمات دہراتے جائیں گے، کلمات پڑھتے جائیں گے، اور جو حضرات ہمارے ساتھ اس عاجز کے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں، اور جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں۔ جو اور دیگر حضرات سے بزرگوں سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی اور نہ ہی ان کی ارادہ ہے نیت۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، خواتین بھی پڑھتی جائیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس بھی مبارک ہو آپ کو، ہم سب کی خطائیں معاف ہو گئی ہیں اور وہ گناہ نیکیوں میں بدل گئے ہیں، اور جنہوں نے نسبت لی ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صدیقی، نقشبندی، مجددی مبارک ہو۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کی نماز کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، یہ تسبیحات پڑھیں اور درود پاک کثرت سے پڑھا کرے۔ درود پاک کے فضائل بہت ہم نے بیان بھی کیے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی درود آپ کی زبان پہ مسلسل چلتا ہے پڑھتے رہیں، درود درود ہی ہے، جو بھی جس میں آمنہ کا لال کے اوپر اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو وہ درود آپ پڑھتے رہیں اور ہر مسئلہ آپ اس سے حل کرواتے رہیں اللہ سے درود کی برکت سے۔ تو اس طریقے سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، سچ بولنا ہے، حلال کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ بولیں کیوں؟ ہم دوست نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں جن کا تاج صادق الوعد الامین تھا۔ کفار نے یہ کیا کہا؟ کفار نے کہا ہم آپ کو صرف نبی نہیں مانتے، باقی آپ جیسا صادق امین بھی کسی کو نہیں مانتے۔ یہ کفار کا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو نبوت پہ اختلاف تھا ان سب کو، لیکن باقی تو آپ کی شخصیت پہ تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے
اور ایمان قبول کیا ہے تو تاج ہے صادق مسلمان جھوٹ یہ عیب ہے. آج کے بعد وعدہ کریں اس خانقاہ میں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور حرام بھی نہیں کھائیں گے, انشاءاللہ حلال کھائیں گے اور اللہ حلال کے ذرائع آپ کے لیے بنائیں گے اور حلال کے ذرائع کو پیدا بھی فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تھوڑے ہمیں نصیحت فرما کے اور اس کے بعد حضرت ہی دعا فرمائیں گے اور مراقبہ بھی کروائیں گے.